وہ ایک ایسے درد میں تھی، خاموش تھی مگر خواب رکھتی تھی۔ وہ جن ذات تھا، تنہا تھا مگر محبت سے لبریز۔ دو جہاں ایک عشق جو چپ چاپ پروان چڑھا اور خاموشی سے امر ہو گیا۔ سحر ایک خاموش سہمی ہوئی لڑکی تھی۔ بچپن میں والدین کا سایہ اٹھ گیا اور اسے اپنی خالہ کے سپرد کر دیا گیا، جو ظاہری طور پر اس کی دیکھ بھال کرتی مگر دل میں صرف نفرت اور حسد تھا۔ خالہ اسے روز دن رات تانے دیتی، بھوکا رکھتی اور دوسروں کے سامنے اس کی توہین کو اپنا حق سمجھتی۔ گھر کا ہر کونا سحر کے لیے قید خانہ تھا، مگر ایک کمرے کی کھڑکی ایسی تھی جہاں سے وہ آسمان کو دیکھا کرتی تھی، وہی آسمان جہاں سے علی زار اسے دیکھا کرتا۔ علی زار ایک اور دنیا کا شہزادہ، ایک جن ذات جس کی آنکھیں انسانوں کی دنیا پر لگی ہوئی تھی۔ وہ کئی مہینوں سے سحر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی، اس کے لبوں کی خاموشی اور دل کی سچائی نے علی زار کے دل میں کچھ جگہ سا دیا تھا، محبت بھی آواز اور بھی اجازت۔ ایک رات خالہ نے سحر کو برتن توڑنے پر مارا اور اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ سحر تھر تھرا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی ایک روشنی کی لہر کمرے میں آئی اور سحر کو لگا جیسے کوئی اس کے قریب آ گیا ہو۔ ڈر مت، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ آواز کسی انسان کی نہ تھی مگر دل کو سکون دیتی تھی۔ علی زار نے پہلی بار خود کو ظاہر کیا، دھندلا سا لیکن پر نور۔ سحر نے خوف سے آنکھیں بند کر لی مگر علی زار نے بس اس کے آنسو پونچھے۔ اسی رات اس نے خالہ کے خوابوں میں جا کر اسے ڈرایا، سحر کو مارنے سے روکا اور اس کی حفاظت کی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سب عارضی ہے۔ وہ اسے اس دنیا سے نکال کر اس کا حق دینا چاہتا تھا، عزت، محبت اور ایک سلطنت۔ سحر کی نیند میں اب سکون سا آنے لگا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کیوں، جیسے کوئی سایہ اس کی حفاظت کرتا ہو، جیسے کوئی اس کے زخموں پر خاموشی سے مرہم رکھتا ہو۔ ایک دن جب خالہ نے غصے میں آ کر سحر کو لکڑی سے مارنے کی کوشش کی، اچانک وہ لکڑی درمیان میں ہی جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ خالہ چیخ اٹھی۔ سحر بھی ڈر گئی مگر اس بار اس کے دل میں ایک عجیب سا حوصلہ تھا، جیسے کوئی ساتھ ہے جو نظر تو نہیں آتا مگر موجود ہے۔ اسی رات جب سحر تنہا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، وہی نرم سی روشنی دوبارہ نمودار ہوئی۔ کون ہو تم؟ سحر کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ میں وہ ہوں جو تمہیں برسوں سے دیکھ رہا ہوں، جو تمہارے ہر آنسو میں بھیگتا رہا، جس کا دل تمہیں دیکھ کر تڑپتا رہا۔ میں علی زار ہوں۔ علی زار؟ کیا تم انسان ہو؟ نہیں سحر، میں انسان نہیں، میں جن ذات ہوں، لیکن تم سے محبت کرنے والا۔ سحر کا رنگ زرد بڑھ گیا، اس کی سانسیں رک سی گئی۔ جن؟ تم نے خالہ کو؟ میں نے صرف تمہیں بچایا۔ تم پر ہاتھ اٹھتا ہے تو میرا دل جلتا ہے۔ سحر نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے اندر خوف بھی تھا، حیرت بھی اور ایک انجانی سی قربت بھی۔ علی زار نے کہا، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنی سحر، تم روشنی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے ملک کی ملکہ بنو۔ وہاں تمہیں عزت ملے گی، سچا پیار اور وہ مقام جس کی تم حقدار ہو۔ سحر نے لرزتی آواز میں پوچھا، تم مجھ سے کیوں؟ علی زار کی آواز بھیگ گئی، کیونکہ تمہاری معصومیت نے میرے وجود کو بدل دیا ہے سحر۔ میں جن ہوں مگر تمہارے لیے انسان سے زیادہ کچھ بننے کو تیار ہوں۔ سحر رات بھر سو نہ سکی۔ کھڑکی کے باہر آسمان چمک رہا تھا، جیسے کسی اور دنیا کا دروازہ کھلا ہو۔ علی زار کی باتیں اس کے دل میں گونج رہی تھی۔ میرے ساتھ چلو، تمہیں تمہارا مقام دوں گا۔ صبح جب خالہ نے اسے سختی سے جگایا تو سحر کی آنکھیں خالی تھی، جیسے وہ یہاں نہیں کسی اور جگہ سوچوں میں گم ہو۔ خواب اور حقیقت کے بیچ
وہ خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ انسان تھی اور دوسری طرف اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا ایک جن ذات جو اسے ملکہ بنانے کو تیار تھا۔ اسی رات علی زار دوبارہ آیا۔ سحر، بس ایک ہاں اور تم اس دنیا کے ظلم سے آزاد ہو جاؤ گی، لیکن کیا تم مجھے واقعی اپنا سارا جہان دے دو گے؟ علی زار خاموش ہوا، پھر آہستگی سے بولا، نہ صرف میرا جہاں بلکہ میرا دل، میرا سایہ، میرا سب کچھ سحر۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جھکی اور آہستہ سے بولی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی لیکن ایک شرط پر۔ علی زار چونک گیا۔ کیا شرط؟ میری محبت پر کبھی شک نہ کرنا اور کبھی چھوڑنا نہیں، کیونکہ تمہارے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ علی زار نے اس کے آنسو اپنی روشنی سے سمیٹ لیے اور بولا، تم میری ہو سحر اور میری ہی رہو گی۔ اگلے ہی لمحے روشنی پھیل گئی اور سحر کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ماورا کی فضا خوشبو سے مہک رہی تھی۔ علی زار اور سحر کی محبت وہاں کی فضاؤں میں سانس لیتی تھی۔ سحر اب روح و نور کہلاتی تھی، ایک ایسی ملکہ جس کے حکم پر چاندنی بھی رک جایا کرتی تھی۔ لیکن محبت کا مقدس صرف ساتھ نہیں، کبھی کبھی جدائی بھی ہوتا ہے۔ ایک روز انسانوں کی دنیا سے ایک صدا آئی، سحر کی بچپن کی دوست جو اسے بہنوں کی طرح عزیز تھی، موت و زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ سحر کا دل تڑپ اٹھا، علی زار، مجھے کچھ وقت کے لیے واپس جانا ہے۔ علی زار کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ دنیا تمہیں پھر توڑ دے گی سحر، میں صرف ایک آخری بار جانا چاہتی ہوں علی زار، وعدہ کرتی ہوں واپس آ جاؤں گی۔ علی زار نے اسے اپنا طلسمی کڑا دیا، یہ تمہیں محفوظ رکھے گا اور تمہیں میرے دل سے جوڑ کر رکھے گا۔ سحر گئی اور ایسی گئی جیسے روشنی لوٹ جائے۔ وہ دوست کو بچا نہ سکی اور انسانوں کی دنیا کے سیاہ اصولوں نے اسے پھر قید کر لیا۔ ظلم، فریب اور تنہائی کا اندھیرا اس پر دوبارہ سے چھا گیا۔ علی زار ہر رات اسے بلاتا رہا، اس کے نام پکارے، مگر سحر کبھی واپس نہ آ سکی۔ کہتے ہیں اس کی روح وہی رک گئی جہاں وہ اور علی زار پہلی بار ملے تھے، اور علی زار، اس نے اپنی سلطنت چھوڑ دی، اس مقام پر ایک باغ بنا دیا جہاں ہر پھول سحر کے نام پر کھلتا تھا، جہاں ہوا اس کی ہنسی گنگناتی تھی، اور جہاں علی زار آج بھی اس کی راہ تکتا ہے، ایک ایسی محبت کے ساتھ جو مر کر بھی زندہ رہتی ہے۔